بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیز بارش کے بعد اب ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ گلیوں میں کہیں کہیں کھڑا پانی اور ہر طرف کھپ اندھیرے میں چاند کی روشنی الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ ہوا کی خوفناک آوازیں، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ انسان کے وجود میں الگ ہی خوف پیدا کر رہی تھی۔ میں کمرے سے کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر کا بلب جو خراب ہو چکا تھا، کبھی جل رہا تھا، کبھی بجھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس روز کی بارش کے بعد میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ میں کئی سال ایک خوف کے زیر اثر گزار دوں گی، جہاں نہ کوئی مجھے سمجھنے والا ہوگا، نہ سننے والا، اور نہ ہی کوئی یقین کرنے والا۔ میں ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک باہر تیز بجلی کڑکی۔ بجلی کا کڑکنا ہمیشہ مجھے خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اب بھی میں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بارش تو رک چکی تھی، لیکن بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ باہر بولتے جانوروں کی آوازیں اس خوف میں اپنا حصہ ڈال کر اس رات کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ تبھی دور کہیں فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں خود میں ہمت پیدا کرتی چھت پر چلی گئی۔ نہ جانے کیوں کمرے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چھت پہ فجر کی نماز ادا کر کے دعا میں مصروف تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ ابھی دن چڑھے گا اور میری زندگی میں پھر تاریکی چھا جائے گی۔ یہ رات کا لمحہ ہی میرے لیے دن جیسا ہوتا تھا، جس میں میں پرسکون اور اپنی مرضی سے زندگی گزارتی تھی۔ ابھی بھی میں آنسو بہاتی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی، تبھی ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ مجھے اپنے قریب ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ میں چونک کر جیسے ہی اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تبھی میں ایک دم گھبرا گئی۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، مگر آج سے پہلے تو مجھے کبھی ایسا وہم نہیں ہوا تھا۔ میں نے پھر سے اپنی توجہ دعا کی طرف مبذول کر لی، مگر تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ تمہیں تو ہمیشہ سے میرے پاس آنا تھا، آج نہیں تو کل تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ میں سرگوشی سن کر ایک دم خوفزدہ ہو گئی اور جائے نماز چھت پر ہی چھوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے ننگے پاؤں نیچے آئی تھی۔ ابھی سب سو رہے تھے، تبھی میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے بہت بے بسی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اکیلے کمرے میں آ کر میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس سب میں کب دن چڑھ گیا۔ ہوش تو تب آئی جب میری ساس کی کرخت آواز میرے کانوں میں پڑی، زینب اٹھ بھی جاؤ، اب سارا دن سونے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں۔ دیکھو کب کا دن چڑھ گیا ہے، سب ناشتے کے انتظار میں ہیں اور اس مہارانی کی نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ یہ تو اب روز کا معمول ہو چکا تھا۔ میری ساس ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اپنے کپڑے جھاڑے اور جیسے ہی بستر کو ٹھیک کرنے لگی، تبھی مجھے اپنے تکیے کے نیچے کسی کاغذ کا احساس ہوا۔ میں نے تکیہ اٹھایا تو نیچے سے ایک شادی کا کارڈ پڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کارڈ کو پکڑا۔ یہ بھلا کس کا کارڈ تھا؟ اور جیسے ہی میں نے اس کارڈ کو کھولا تو وہاں پر لکھے نام کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے اندر ایک دم خوف کی لہر دوڑی۔ جن زاد ابراہیم کی شادی آدم زاد زینب کے ساتھ۔ یہ نام پڑھتے ہی میں نے جھٹکے سے وہ کارڈ اپنے بستر پر پھینک دیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں گہرے گہرے سانس لیتی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ تبھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کان کے پاس مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ تبھی میرے کان میں سرگوشی ہوئی، میری زندگی میں تمہارا آنا مبارک ہو۔ اتنا سننا تھا کہ میں ایک دم چیخنے لگی اور چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں پورا گھر تم نے سر پر اٹھایا ہوا ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک وقت ہمارا تھا جب بیوہ بھابھی کسی دیور جیٹھ کے سامنے تک نہیں جاتی تھی، اور ایک تو ہے، عدت میں بھی دیور جیٹھ کے سامنے کیسے بھاگتی پھر رہی ہے۔ میری ساس نے میری چیخیں سنی تو مجھے برا بھلا کہنے لگی، اماں وہ اندر کمرے میں کوئی ہے، اماں وہ میرے بستر پر کسی کا کارڈ نہیں، وہ جنزادے کا کارڈ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ تبھی میری جٹھانی آگے آئی اور ہنس کر کہنے لگی، اماں ہمیں تو آج تک کبھی دیور جی کے کمرے میں کوئی آواز نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر میری جیٹھانی بے ہنگم کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ جیٹھانی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
تبھی میری ساس نے میرا بازو جھنجھوڑا اور کہنے لگی، تم آج کے بعد اپنے جیٹھ کے سامنے نہیں آؤ گی اور نہ ہی مجھے تمہاری آواز اونچی سنائی دے۔ شوہر کے جانے کے بعد تو ویسے ہی میری زندگی تنگ ہو گئی تھی، مگر میری ساس کی باتوں نے میری زندگی مجھ پر مزید تنگ کر دی تھی۔ میرے شوہر کو گزرے ابھی تو بس 3 ماہ ہی ہوئے تھے، اور ان 3 مہینوں میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں منحوس کے ساتھ ساتھ اب آسیب زدہ بھی ہوں۔ پہل تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر جب سے میں بیوہ ہوئی تھی تب سے میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ ایک تو میرے سسرال والوں کا مجھ پر ظلم، اس پر اس طرح کے واقعات نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا اور مجھے یہ موسم بہت پسند تھا۔ بارش کی آواز اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجھے ہمیشہ سے بہت پسند رہے تھے۔ آج بھی میں کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن آج نہ تو چہرے پر کوئی خوشی کے تاثرات تھے اور نہ ہی دل میں سکون تھا۔ مجھے تو اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اس گھر میں زندگی گزار سکوں۔ زینب، تم دیکھنا، شادی کے بعد ہم اس برسات کے موسم کو اکٹھے انجوائے کیا کریں گے۔ اپنے شوہر کی شادی سے پہلے کی باتیں یاد کر کے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کھڑکی کے پاس کوئی سایہ سا کھڑا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کانپتی ہوئی آواز میں نے کہا، کون ہے یہاں پر؟ کوئی ہے؟ مگر مقابل کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے لگا کہ شاید اکیلے رہ رہ کر اب اس طرح کے خیالات میرے دماغ میں آ رہے ہیں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی بند کر دی، مگر پردہ آگے نہ کیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی کروٹ بدلی تھی کہ کھڑکی کے دوسری طرف کسی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ میں ایک دم ڈر گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کون تھا؟ یہ کس کا چہرہ تھا جو اب غائب ہو چکا تھا؟ میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرا سانس پھولنے لگا۔ تبھی اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخ برآمد ہوتی، میں نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں کس کو مدد کے لیے پکارتی؟ کوئی بھی تو نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میں بے بسی سے گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ تبھی کسی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، میرے ہوتے ہوئے کیوں روتی ہو؟ میں ایک چیخ مار کر اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے کو ٹٹولتی ہوئی باہر کی طرف نکل گئی۔ میری چیخ و پکار سے پورا گھر پھر سے اکٹھا ہو گیا تھا۔ میری ساس نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور کہنے لگی، کیا مصیبت ہے؟ رات کو بھی تمہیں سکون نہیں؟ نہ دن میں تم چین لینے دیتی ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ پہلے ہی میرا بیٹا کھا گئی، اب ہمیں بھی مارنا چاہتی ہو کیا؟ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ اماں میری بات کا یقین کریں، میرے کمرے میں کوئی ہے، کوئی آسیب، کوئی جنات کا سایہ ہے۔ مجھے وہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، عجیب و غریب چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت میرے کمرے میں رہتے ہیں۔ مجھے اکیلے سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کیا میں ان کے ساتھ سو سکتی ہوں؟ میری ساس پہلے تو میرا چہرہ دیکھنے لگی، پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے داخلی دروازے پر لے آئیں۔ میں حیرت سے ساس کو دیکھ رہی تھی۔ بارش میں ہم دونوں بھیگ رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گاؤں میں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میری ساس نے غصے سے میرا ہاتھ چھوڑا اور کہنے لگی، نکل جاؤ اس گھر سے، تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں ہے، تم نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے۔ ساس کی بات سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس میرے ساتھ ایسا کریں گی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہاں سے کیسے جا سکتی ہوں؟ نہیں، میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ مجھے ایسے نہیں نکال سکتی۔ میری ساس کہنے لگی، تم یہاں پر رہ کر نہ خود سکون سے جیو گی اور نہ ہمیں جینے دو گی، اسی لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں ساس کے پاؤں میں گر گئی اور ان سے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے مت بھیجیں، کم از کم میری عدت تو پوری ہونے دیں۔ تبھی میری ساس غصے میں سر جھٹکتی اندر چلی گئی اور میں وہاں پر ہی گھٹنوں کے بل بارش میں روتی رہ گئی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے تو اپنی زندگی کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اس پر یہ واقعات میرے ساتھ جو پیش آ رہے تھے، میں ان سب سے تنگ آ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے آنکھیں اٹھائیں تو سامنے ہی میرا دیور کھڑا تھا۔ وہ مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ مجھے اس کی نظروں سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا اور اپنے شوہر کے کمرے کی طرف چلنے لگی۔ ابھی اپنے شوہر کے کمرے کے پاس نہیں پہنچی تھی
جب میرا دیور میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بھابھی آپ ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ آپ میری دوستی قبول کر لیں، پھر اس کے بعد اماں آپ کو کبھی اس گھر سے نہیں نکالیں گی۔ میں نے بے یقینی سے اپنے دیور کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے مرحوم بھائی کی بیوی، پھر چاہے ہماری شادی کو 1 دن ہوا ہو یا 1 سال۔ میری بات پہ میرا دیور ایک دم سے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، بس بس، میں جانتا ہوں کہ تم کتنی پارسا ہو، ارے دوستی کرنے کا ہی تو کہا ہے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرا دیور مجھ پر بری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اگر گھر میں کسی کو اس بات کا علم ہوا یا ہلکی سی بھنک بھی پڑی تو میری تو خیر نہیں۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دیور کے رویے کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور روتے روتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ ہر طرف سنہرے رنگ کے درخت لگے تھے جن پر لذیذ اور خوبصورت پھل لٹک رہے تھے۔ ایک طرف ہریالی ہی ہریالی تھی تو دوسری طرف رنگ برنگے پھولوں نے ماحول کو اور جگہ کو بہت خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ میں ان پھولوں کے درمیان میں کھڑی چہرے پر مسکراہٹ لیے ادھر ادھر کا منظر دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر میں ایک دم ہوش میں آئی۔ یہ کیسا خواب تھا؟ باہر کہیں دور فجر کی اذانوں کا وقت تھا، اور میں نے اپنی اماں سے سن رکھا تھا کہ فجر کی اذانوں کے وقت جو بھی خواب آتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ خواب کیسا تھا؟ سونے کے درخت، رنگ برنگے پھول جن کو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اتنی خوبصورت ہریالی، اور پھر مجھے اپنے خواب کا آخری حصہ یاد آیا۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ کوئی آدم ذات تھا یا کوئی اور مخلوق ہی؟ میں نہیں جان پائی، کیونکہ میں اس سے پہلے کہ اس کا چہرہ دیکھتی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ماتھے پر پسینہ بھی تھا۔ میں نے جھٹ سے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر جلدی سے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ آج میں نے نماز اپنے کمرے میں ہی ادا کی تھی، باہر جانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے سوچا کہ کیوں نہ نماز کمرے میں ہی ادا کر لی جائے۔ میں نماز پڑھ رہی تھی جب میرے پاس اونچی آواز میں کوئی مرد بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ مرد کی آواز سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہ کون تھا؟ میری ٹانگوں میں سے جیسے جان نکلنے لگی تھی۔ میری ٹانگیں مکمل طور پر کانپ رہی تھیں، اس طرح کہ مجھ سے رکوع اور سجدہ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے جھٹ سے 2 فرض پڑھے اور پھر جیسے ہی سلام پھیرا تو وہاں پر ایک اور جائے نماز بچھی ہوئی تھی، مگر جائے نماز پر کوئی کھڑا نہیں تھا۔ یہ جائے نماز کس نے بچھائی؟ میرا دل چاہا کہ میں پھر سے کمرے سے باہر بھاگ جاؤں، مگر میرے پیروں میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے بڑھا پاتی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں اور زبان تو جیسے تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ یہاں کوئی ہے؟ کون ہو تم؟ تبھی خاموشی میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی، تمہارا مستقبل۔ مقابل نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میرے وجود کو کسی نے جھٹکے سے چھوڑا ہو۔ میرا وجود جو کانپ رہا تھا وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کندھے ہلکے ہو گئے ہوں، مجھے جیسے کسی نے خواب کی کیفیت سے جگایا ہو۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ اٹھی اور پھر دونوں جائے نماز الماری میں رکھ دیے۔ بستر پر بیٹھ کر میں نے پانی کا گلاس پیا تاکہ کچھ پرسکون ہو سکوں، اور پھر میں اپنی ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ دلاور میرا ماموں زاد تھا۔ میرے ماموں کا مجھ سے بہت پیار تھا۔ وہ ہمیشہ میری اماں کو کہتے کہ یہ میرے دلاور کی دلہن ہے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد ماموں نے میری شادی دلاور سے کر دی، جبکہ مامی اس رشتے سے ناخوش تھی۔ شادی کا دن بے حد خوبصورت تھا۔ دلاور نے مجھ سے بے انتہا وعدے کیے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک ہی رات میں میری زندگی پلٹ جائے گی۔ میری زندگی میں اتنے امتحانات آئیں گے کہ ان کو پورا کرتے کرتے میں بوڑھی ہو جاؤں گی۔ ولیمے کا دن تھا اور میرا شوہر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک گاڑی سے ٹکر ہوئی اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ میرے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ میرے شوہر کی میت سامنے پڑی تھی، مگر مجھے اس کے پاس بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری ساس غصے میں آگ بگولا ہو چکی تھی۔ وہ بات بات پر مجھے کبھی دھکے دیتی تو کبھی مجھے وہاں سے اٹھ جانے کا کہتی۔ تھک ہار کر میری جٹھانی نے مجھے میرے شوہر کے پاس سے اٹھا دیا اور کہنے لگی کہ جب تک اماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا باہر مت آنا، اور میں صرف یہ سوچ کر رہ گئی
کہ کیا میرے لیے یہ چھوٹا غم تھا؟ مجھے تو ایسے سمجھا جا رہا تھا جیسے میرے لیے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ میری جٹھانی مجھے کمرے میں چھوڑ کر گئی اور پھر میں اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ شوہر کے گھر سے رخصت ہوتے ہی میری ساس غصے میں میرے کمرے میں آئی اور میری درگت بنا دی، مجھے مارنے لگی۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر کسی نے میری آہو پکار نہ سنی۔ میری ساس مجھے کہنے لگی، تم ہو ہی منحوس، پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب میرا بیٹا بھی کھا گئی ہے۔ تم انسان نہیں، ڈائن ہو، ڈائن۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس تو کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں تھا جس سے میں اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا غم کہاں ہلکا کروں۔ آخر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میری زندگی بھی تو برباد ہوئی تھی، مگر یہاں پر کسی کو میری فکر تھی ہی نہیں۔ میرا غم کتنا بڑا تھا یہ کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مامی کو مجھ سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ مجھے نامناسب القابات سے نواز رہی تھی۔ اس روز کے بعد سے میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی کرتی، پھر بھی ساس کے تانے سننے پڑتے، مگر میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ مگر اس دوران جو میرے ساتھ ایک عجیب چیز ہو رہی تھی وہ تھی مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینا۔ دروازے کی دستک نے مجھے ہوش کی دنیا میں لا کر پٹخا تھا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ دروازے پر میرا دیور کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اس وقت؟ میں اپنے دیور کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر یہاں پر میرے دیور کو کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً اب کی مرتبہ مجھے گھر سے ہی نکلنا پڑتا۔ میرے دیور کی آنکھوں میں ہوس ٹپک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی میں نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی کہ میں تمہاری بھابھی ہوں، تمہارے مرحوم بھائی کی بیوہ ہوں؟ اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تبھی وہ مزید میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہیں۔ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے اب آپ جس رشتے سے میری بھابھی لگتی تھیں وہ رشتہ تو ختم ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو مجھ سے دوستی کر سکتی ہیں۔ یقین کریں میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کی نظریں مجھے سر سے پیر تک جھلسا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا، نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک دم چیخنے چلانے لگا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اچانک سے ایک جھٹکے سے اس کا وجود ڈھیلا پڑا، جیسے کسی نے اس کا وجود جھٹکے سے چھوڑا ہو۔ میرا دیور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ ابھی ہم کچھ بات کرتے تبھی میری ساس اور باقی گھر والے میرے کمرے میں آ گئے۔ میری ساس سوالیہ نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میری ساس میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں کہ تم بیوہ ہو؟ میرے ایک بیٹے کو تو کھا گئی ڈائن، اب میرے دوسرے بیٹے کو بھی کھانا چاہتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اپنی صفائی دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہاں میری سننے والا کون تھا؟ نہیں اماں، میری بات کا یقین کریں، میں نے اس کو نہیں بلایا، یہ خود آیا تھا اماں۔ میرا دیور جو مسلسل اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، تبھی میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا، تم کیوں نہیں بتاتے سچ؟ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اماں یہ مجھے دوستی کرنے کا کہہ رہا تھا۔ جاوید بولو بھی، سچ بولو۔ اب کی مرتبہ جب میرے دیور نے کوئی جواب نہ دیا تو میں چیخ کر بولی۔ تبھی وہ حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگا اور میری ساس سے کہنے لگا، اماں اس نے میرا ہاتھ جلا دیا ہے، یہ دیکھیں اماں، اس کے پاس شیطانی طاقت ہے، مجھے تو لگتا ہے اس پر جنات کا سایہ ہے۔ ہائے اللہ، میرے بیٹے کا ہاتھ جلا دیا! ڈائن، تم جادوگرنی ہو، تمہیں اب یہاں رہنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ میں تمہارے پیچھے اپنا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ آج تم نے میرے بیٹے پر الزام لگا دیا، کل تم میرے بڑے بیٹے پر بھی الزام لگا دو گی اور اس کا بسا بسایا گھر برباد کر دو گی۔ تمہارا گھر نہیں بس سکا تو اس سب میں باقی سب کا کیا قصور ہے؟ میں آنکھوں میں آنسو لیے نہ میں سر ہلانے لگی۔ نہیں اماں، مجھے یہاں سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں ہے۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں، آپ نے میری اماں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ میں ایک مرتبہ ماموں سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماموں جو بیرون ملک رہتے تھے، میری ساس نے مجھے ان سے بھی بات نہ کرنے دی اور مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی کہ تم انہیں کیا کہو گی، میں خود انہیں بتاؤں گی کہ آپ کی بھانجی بد کردار ہے۔
اتنا بڑا الزام لگوانے کے بعد مجھ میں ہمت باقی نہیں تھی کہ میں وہاں پر رہ سکتی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ تیز ہوا میں میرے پاس صرف ایک دوپٹہ ہی تھا۔ سردیوں کی آمد تھی، اسی لیے ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ابھی دن چڑھنے کو تھا۔ میں دروازے پر کھڑی گھر کا بند دروازہ دیکھ رہی تھی۔ میری ساس کے اندر سے ابھی بھی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کہاں جاؤں گی اتنی تیز بارش میں، جہاں پانی میں آدھی ٹانگیں بھیگی ہوئی تھیں؟ ایسے موسم میں کہاں پناہ لوں گی؟ میں خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو بارش کے پانی کے ساتھ ہی غائب ہو جاتے۔ ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ میں ایک درخت کے پاس بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ میں اپنے رب سے دعا کرنے لگی کہ اس نے اگر میرے لیے حالات اتنے ہی تنگ کرنے تھے تو پھر مجھ سے میرے شوہر کو کیوں چھینا؟ میری زبان پر ابھی الفاظ جاری تھے، تبھی کسی کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ کیوں اتنی ناشکری کر رہی ہو؟ کتنی مرتبہ بتانا پڑے گا کہ تمہیں میرے پاس آنا تھا؟ تم تو میری تھی، پھر بھلا تم کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ خوف میرے دل میں سما گیا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر وہاں سے جا سکوں۔ تبھی مجھے علم ہی نہیں ہوا اور میں دنیا بھر سے بیگانہ ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ دیوار میں بس ایک لالٹین جل رہی تھی۔ میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، سامنے کا منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ ایک ضعیف سا بابا جس کے چہرے پر بہت نور تھا، کچھ پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونک رہا تھا۔ میں تو ان کے چہرے میں ہی کھو گئی تھی۔ اتنا پرنور چہرہ تو میں نے آج تک کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ بچہ، اٹھ گئی ہو؟ چلو باہر آ جاؤ، تمہارا کھانا تیار ہے۔ وہ بابا جی مجھے اتنا کہہ کر باہر جانے والے تھے، تبھی میں نے ان کو روک کر کہا، بابا جی آپ کون ہیں اور میں یہاں پر کیسے پہنچی؟ تبھی وہ مسکرا کر کہنے لگے، تمہیں تو یہاں پر آنا ہی تھا، یہی تمہاری منزل ہے۔ میں حیرانگی سے اس بابا جی کو دیکھنے لگی جو اللہ کا ورد کرتے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ خدا کا شکر تھا کوئی نیک بندہ تو تھا جس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مگر سوال یہی تھا کہ میں یہاں تک آئی کیسے؟ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ میں نے سوچا کہ بابا جی سے کچھ دیر بعد دوبارہ سوال کروں گی، کہیں وہ مجھ سے تنگ آ کر مجھے گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میں خاموشی سے اٹھی اور باہر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ یہ کوئی گاؤں کا گھر تھا، کچا مکان، دیواروں میں لالٹین جل رہی تھی۔ سامنے ہی بابا جی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی وہ کہنے لگے، اتنا مت سوچو کہ تم یہاں کیسے آئی، تمہیں یہاں کون لے کر آیا، یہ تم خدا کی ذات پر چھوڑ دو۔ جب تم نے اس سے سوال کیا تھا تو وہ پھر جواب تو دے گا نا، اور یہ یاد رکھو وہ ہمیشہ بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے دل کی بات بابا جی کو کیسے پتہ چل گئی، لیکن خاموشی سے میں نے کھانا کھانا شروع کیا، جو دیکھنے میں تو بہت سادہ تھا مگر اس قدر لذیذ تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑے ہوٹل کا کھانا ہو۔ مجھے بھوک بھی بہت تیز لگی تھی۔ میں مسلسل 1 گھنٹے سے کھانا کھا رہی تھی، مگر ابھی تک نہ تو میرا پیٹ بھرا تھا اور نہ ہی کھانا ختم ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو کب سے کھانا کھا رہی ہوں، لیکن نہ تو میرا پیٹ بھر رہا ہے اور نہ ہی کھانا ختم ہو رہا ہے۔ میں نے حیرانگی سے بابا جی کی طرف دیکھا جو میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مجھے ان کے مسکرانے پر شرمندگی محسوس ہوئی تو میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ابھی تک میرا پیٹ خالی ہی تھا۔ مجھے خود پہ بھی حیرت ہو رہی تھی کہ بھلا اتنا کھانا میں اکیلی کیسے کھا سکتی ہوں۔ میری حرکت پر بابا جی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہیں جتنا کھانا ہے تم کھا سکتی ہو، تمہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مگر میں نے مروتاً بابا جی سے کہا کہ نہیں، بس بابا جی مجھے اور کچھ نہیں کھانا، آپ کا بہت شکریہ، اب میں یہاں سے چلتی ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگے، کہاں جاؤ گی یہاں سے؟ تمہارے پاس تو سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہیں ہے، پھر کہاں بھٹکتی پھرو گی؟ ان راہوں میں ٹھہر جاؤ، رک جاؤ یہی تمہاری منزل ہے۔ یہاں سے آگے جانا محض بے وقوفی ہے۔ آگے جانے کا مطلب ہے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارنا۔ رک جاؤ گی تو کوئی نہ کوئی ہاتھ تھام ہی لے گا، وہ تمہارے آس پاس ہی ہے، تمہیں قبول کر چکا ہے، تم تو ہمیشہ سے اسی کی تھی، پھر کیوں بھٹکتی پھر رہی ہو؟ بابا جی کی باتوں نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بابا جی سے کہا
کہ آپ کی باتوں کا مطلب مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ میں عدت میں ہوں، کسی نامحرم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی لیے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ تبھی بابا جی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہیں پورا پردہ دیا جائے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم عدت میں ہو، جیسے ہی عدت مکمل ہوگی وہ تمہاری روح اور وجود میں شامل ہو جائے گا، وہ بھی اسی انتظار میں ہے۔ اب تو بابا جی کی باتوں سے میں اور خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے انہیں کہا، آپ کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں بابا جی، ان کا مجھے کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، البتہ میں ان سے خوفزدہ ضرور ہو رہی ہوں۔ بابا جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا میرے لیے بھی۔ خدا کی اتنی بڑی زمین ہے، کہیں نہ کہیں تو میرے لیے بھی کوئی جائے پناہ ہوگی۔ تم جنت کو ٹھکرا رہی ہو بچہ، آگے تمہاری مرضی، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ میں نے بابا جی کی بات پر غور کیا اور لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ تبھی بابا جی کہنے لگے کہ رات بھر سوچ لو، دن چڑھتے ہی چلی جانا، اگر دل نہ مانا تو۔ مجھے بھی بابا جی کی بات بہتر لگ رہی تھی، آدھی رات کو میں کہاں بھٹکتی پھرتی، اسی لیے میں نے وہاں پر رہنے کا ہی فیصلہ کیا۔ میں بابا جی کے دیے گئے کمرے میں رہ گئی تھی۔ ساری رات ایک ہی سوچ میں گزر گئی کہ کہاں جاؤں گی۔ بابا جی سے تو کہہ دیا تھا کہ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، مگر میں بھول گئی تھی کہ خدا کی اتنی بڑی زمین پر لوگوں کے دل بہت چھوٹے ہیں۔ پھر سوچا کہ بابا جی بزرگ آدمی ہیں، اور کچھ نہیں تو ان کی خدمت ہی کر دوں گی۔ اس گھر میں، مٹی کے گھر میں، نہ جانے کیوں مجھے اتنا سکون مل رہا تھا، جیسے میں واقعی جنت میں ہوں۔ میں نے اگلی صبح ہوتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہاں پر رہوں گی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، بھلا یہاں کون آئے گا؟ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دستک کس نے دی؟ تبھی ایک ہوا کا جھونکا دروازے سے ہوتا ہوا میرے چہرے پر آیا۔ اس ہوا کے جھونکے میں اس قدر خوشبو تھی کہ میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں باہر نکلی۔ بابا جی اپنی دیواروں پر اینٹیں لگا رہے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے بابا جی سے کہا، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر دوں؟ تبھی وہ کہنے لگے، نہیں، تم پردہ کرو، وہ پہلے ہی تم سے بہت خفا ہے۔ میں بابا جی کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ ابھی میں بابا جی سے کچھ پوچھتی کہ گھر کے دروازے سے ایک نوجوان خوبصورت لڑکا اندر داخل ہوا۔ میں نے اس لڑکے کے حسن کی طرف دیکھا اور آنکھیں ہی چپکانا بھول گئی۔ اس قدر خوبصورتی، میں نے تو اتنی خوبصورت کبھی کوئی لڑکی بھی نہیں دیکھی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں کی روشنی دیکھتے ہوئے میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ تبھی وہ بابا جی کی طرف دیکھنے لگا۔ گستاخ لڑکی، جلدی سے اپنا چہرہ چھپاؤ۔ میں نے مارے خوف کے جلدی سے چہرہ چھپایا۔ بابا جی کی اتنی کرخت آواز نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے قدم کسی نے ایک جگہ پر روک دیے ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر بڑھ نہیں پا رہی تھی، میرا وجود جیسے ایک جگہ جم گیا تھا۔ تبھی بابا جی نے پھر سے مجھے آواز دی اور کہنے لگے، جلدی سے اندر جاؤ۔ میں دوڑنے والے انداز میں اندر گئی۔ خوف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا۔ مجھے بار بار اس لڑکے کی آنکھیں یاد آ رہی تھی، اتنی کشش، اتنی روشنی، اس شخص کی آنکھوں میں اتنا نور تھا کہ ایسے معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا جیسے وہ انسان ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر ہلکی پھلکی آوازیں آ رہی تھی، مگر اس روز کے بعد وہ شخص مجھے کہیں دکھائی نہ دیا اور نہ ہی کبھی دوبارہ بابا جی کے گھر آیا۔ میں کئی مرتبہ سوچتی کہ بابا جی سے پوچھوں، مگر پھر چپ رہتی۔ بابا جی مجھے کافی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج کافی دنوں کے بعد ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ تبھی بابا جی کہنے لگے، تم جو سوچ رہی ہو میں وہ جانتا ہوں، اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر لوں تو کیا تمہیں وہ فیصلہ قبول ہوگا؟ میں ایک دم چونک اٹھی۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ کیسا فیصلہ؟ اور میں کیا سوچ رہی تھی؟ مجھے لگا کہ شاید بابا جی صرف ایسے ہی کہہ رہے ہیں، بھلا انہیں کیسے پتا ہوگا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ تبھی بابا جی مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں سب جانتا ہوں، تمہارے ماضی کے بارے میں بھی، تمہارے حال کے بارے میں بھی، اور شاید تمہارے مستقبل کے بارے میں بھی۔ مجھے بابا جی کی باتیں خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کیا فیصلہ لینا چاہتے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ اگر میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دوں تو؟ میں ایک دم چونک اٹھی۔ خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ مجھے اپنا شوہر یاد آنے لگا۔
خوف کے مارے میں نے بابا جی سے کہا کہ نہیں، میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میں نے دوبارہ شادی کی تو پھر میرے ساتھ وہی ہوگا جو اب ہوا ہے۔ بابا جی کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تم انسانوں میں ہوتا ہوگا، ہم میں نہیں۔ میں بابا جی کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ بھی تو انسان ہی ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگے، ایک مرتبہ مجھ پہ بھروسہ کر کے دیکھو، تمہیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ بابا جی اتنے اچھے ہیں، میرا اتنا خیال رکھا ہے، بیٹیوں کی طرح مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، وہ بھلا میرا برا تو نہیں چاہیں گے۔ تبھی میں نے انہیں اس بات کی اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں میری شادی کر سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں بابا جی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس روز وہ جو لڑکا آیا تھا وہ تمہیں کیسا لگا؟ میں بابا جی کے سوال پر چونک گئی اور کہا، کیا مطلب؟ تبھی بابا جی نے کہا کہ مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ میرا بیٹا ہے تم بھی میری بیٹی ہو۔ اس روز مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بابا جی کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا، وہ اچھا ہے، آپ کا بیٹا ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ اب اس کی عادت تو میں نہیں جانتی، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اچھا ہوگا۔ میری بات پر بابا جی مسکرا دیے اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میری شادی جبار سے ہو گئی۔ جبار بے حد خوبصورت اور پرکشش شخص تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر پھر بھی میرے دل سے ابھی تک اپنے پرانے شوہر کی یادیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ایک روز وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کیوں سوچتی ہو اپنے پرانے شوہر کو؟ کیا میں تمہارا خیال نہیں رکھتا یا تمہیں وہ خوشی نہیں دے پا رہا؟ میں خاموش ہو گئی اور کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر اچانک میں چونک اٹھی اور اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میں اپنے پرانے شوہر کے بارے میں سوچتی ہوں؟ اب تو مجھے خوف آنے لگا تھا، پہلے بابا جی کی باتیں اور اب اس شخص کی بھی۔ جبار میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، میں آدم ذات کی باتیں جان جاتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تجسس بھی ہونے لگا تھا، دلچسپی ایک دم بڑھ گئی تھی یہ جاننے میں کہ ان دونوں باپ بیٹے کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ یہ ایک راز ہے اور اس کو راز ہی رہنے دو۔ ایک روز نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ میں دربار پر جاؤں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے دربار پر جانا ہے۔ میرا شوہر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ دربار پہ کیا کرنے جانا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے دعا مانگنی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں کل لے جاؤں گا تمہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اندر آنا۔ تبھی اس نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا کہ ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا۔ میرے دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آج کل میرے شوہر کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ جو دکھائی دے رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ میں دربار پر گئی تو میری نظر اپنے شوہر پر ہی تھی۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا، تم اندر جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ مجھے کافی حیرت ہوئی اور میں نے اسے کہا کہ تم نہیں آؤ گے ساتھ؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ میں آؤں گا لیکن ابھی نہیں، ابھی تم جاؤ، ابھی میرا وقت نہیں ہوا۔ اس کی باتیں ایسے ہی مجھے پریشان کرتی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی جو وہ ایسی ذومعنی باتیں کرتا تھا؟ میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اپنے شوہر کا پیچھا کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیوں میرا شوہر اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلی گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب وہ ایک کونے میں کھڑا دیے کو گھور رہا تھا، اس کی آنکھیں اس قدر روشن تھیں کہ اندھیرے میں روشنی کر سکتی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا۔ میں اس کے پاس گئی اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ ایک دم دھاڑا۔ میں منہ پہ ہاتھ رکھے 10 قدم پیچھے ہو گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کا چہرہ اس قدر زہریلا لگ رہا تھا کہ مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں الٹے قدموں بھاگی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ خوف تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں مسلسل بھاگ رہی تھی۔ میرے پاؤں مسلسل بھاگنے کی وجہ سے شل ہو چکے تھے۔ تبھی میں ایک اندھیری کوٹری میں چلی گئی۔ وہاں پر بالکل اندھیرا تھا۔ یہ کوئی کھنڈرات لگ رہے تھے، ایک ٹوٹی پھوٹی حویلی کے کھنڈرات تھے۔ میرے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی ادھر ادھر دیکھتی اس کال کوٹری میں جا رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں آواز گونجی، زینب، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جان گئی ہو کہ میں آدم زاد نہیں ہوں۔ میرا بھروسہ کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ مجھ سے خوفزدہ مت ہو۔
میں جانتا ہوں تم اس حویلی میں ہو، باہر آ جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ اپنے شوہر کی آواز سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے تلاش کر ہی لے گا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کو مدد کے لیے پکاروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میری چیخ ہوا میں بلند ہوئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر بابا جی کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا حوصلہ مزید ختم ہو گیا۔ تبھی وہ بابا جی کہنے لگے، لڑکی، ناشکری مت کر، خدا نے اسے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم آدم ذات کی مدد کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے بیٹے سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا شوہر ہے۔ اسی وقت میرا شوہر میرے سامنے آیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ جنات ہیں۔ تبھی میرا شوہر کہنے لگا، اب وقت آ گیا ہے تمہیں اپنی بستی میں لے جانے کا۔ میں نے کہا، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ چمکیلی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ مجھے اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی بابا جی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے میں ہوا میں معلق ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں پر سونے کے درخت لگے تھے، سنگ مرمر کا فرش لگا ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت جگہ میں نے تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری آنکھیں ابھی بھی حیرت سے کھلی ہوئی تھیں۔ تبھی جبار میرے پیچھے آئے اور آ کر کہنے لگے، کیسی لگی تمہیں میری بستی، میری دنیا، جہاں کی تم ملکہ ہو؟ میں نے ایک دم چونک کر پیچھے دیکھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، بالکل حیرت سے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جنت کے ایک ٹکڑے میں آ گئی ہوں۔ یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے کچھ گھبراتے ہوئے جبار سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ جنات کی بستی ہے، اس کے ساتھ ہی پرستان لگتا ہے اور دونوں جگہ میری ہیں۔ میں یہاں کا راجہ ہوں، پوری بستی پہ میری حکومت ہے، اور جب میں راجہ ہوں تو تم اس بستی کی رانی ہو۔ مگر میرے دل میں تو ایک عجیب سا خوف تھا، کیا یہاں پر سارے ہی جنات تھے؟ میں نے جبار سے پوچھا تو وہ میری بات پہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جیسے میں نے آج تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یہاں کی دنیا والے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم جانتی ہو تم میرے ساتھ کیوں آئی ہو؟ کیونکہ تمہیں میرے پاس آنا ہی تھا، تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے حیرت سے اور سوالیہ نگاہوں سے جبار کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا، تم میری محبت ہو، میری چاہت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس جگہ کو تمہاری سخت ضرورت بھی تھی۔ میری بستی پر میرے دشمنوں کی نظر ہے، اور میری بستی کو ایک انسان ہی بچا سکتا ہے۔ جو طاقتیں اشرف المخلوقات کے پاس ہیں وہ جنات کے پاس نہیں ہیں۔ بولو، تم میری مدد کرو گی نا؟ مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے، انسانیت کے ناطے ہی۔ یہاں جنات بہت مشکل میں ہیں، اور اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو عنقریب یہ بستی ختم ہو جائے گی۔ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ میرے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں۔ تم جن ہو، تمہارے پاس تو طاقت ہوگی۔ دل میں بے شک میرے خوف تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک عجیب سی کشش مجھے جبار سے محسوس ہوتی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ واقعی میرا محافظ ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ جبار، میں بھلا تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تبھی جبار کہنے لگا، تم یہاں پر رہ کر سورج جن کی تلاوت کیا کرنا، ہر روز صبح سویرے، تاکہ شیطانی طاقتیں ہماری بستی سے دور رہیں۔ تمہاری آواز شیطانوں تک پہنچ جائے گی، ہمارے دشمن اس صورت کی وجہ سے ہم سے دور رہیں گے۔ کیا تم کرو گی نا سورج جن کی تلاوت ہر صبح؟ جس روز تم بھول گئیں اس روز ہماری ہار ہو جائے گی۔ میں نے جبار سے کہا کہ ہاں، میں یہ سب کر سکتی ہوں، مگر اگر میں کسی دن بھول گئی تو آپ کی بستی کا کیا ہوگا؟ جبار میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، آپ کو روز یاد کروانا میری ذمہ داری ہے، بس آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، مگر اس سے آپ کو بھی مشکل ہو سکتی ہے، تبھی آپ کو ایک چیز دوں گا جس سے آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گی۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے جبار کی طرف دیکھا، تبھی اس نے مجھے قرآن کی ایک ایسی آیت بتائی جس کو میں سارا دن پڑھتی رہتی تھی۔ میں نے سورج جن کی تلاوت بھی شروع کر دی تھی، اور اب میں جنات کی بستی میں رہ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی مجھے جس مقام پر لے آئے گی، مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد مجھے جنت کے ایک ٹکڑے میں بھیج دیا جائے گا۔
جہاں ہر وقت بس میری خدمت گزاری ہوگی، میں وہاں کی رانی بن جاؤں گی۔ جبار ایک اچھا جنزادہ تھا جو ہر وقت میری فکر میں لگا رہتا تھا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ جنزادہ تھا مگر مجھے کبھی اس نے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے تب سے جانتا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ میرے اور قریب ہونے لگا۔ جنات کی دنیا میں جنات انسان سے تبھی شادی کر سکتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائیں، اور میرے بالغ ہوتے ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ مگر اگلے ہی روز میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اور پھر تب سے ہی جبار میرے ساتھ تھا۔ مگر چونکہ میں عدت میں تھی اس لیے وہ کبھی میرے سامنے حاضر نہیں ہوا تھا۔ میں آج بھی جبار کی خدمت میں ہوں، مگر فرق اتنا ہے کہ اب میں اپنی دنیا میں رہ کر بھی جبار کی مدد کر دیتی تھی۔ مجھے اجازت تھی کہ میں کسی بھی طرح جنات کی بستی کی مدد کر سکوں۔ اکثر اوقات میرا اپنی دنیا میں آنے کا بھی جی چاہتا ہے تو میں آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا میں بھی آ جاتی ہوں۔ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ لوگوں کو نقصان ہی پہنچائیں۔ ہاں، مگر اکثر انسان جنات کا غلط استعمال کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو ان کے اپنوں سے دور کر دیتے ہیں۔ جبار نے بتایا کہ کئی مرتبہ ان کے دشمن انسان ہی ہیں۔ کئی مرتبہ ان کی بستی میں سے جنات کو قابو میں کیا گیا اور ان کے اپنے قبضے میں کر لیا گیا۔ ان سے غلط کام کروائے گئے، جس سے جنات کی شکلیں خوفناک ہو جاتی ہیں۔ ورنہ جنات جس قدر خوبصورت ہوتے ہیں اتنی تو پرستان کی پریاں بھی خوبصورت نہیں ہوتی۔ میں جبار سے کئی قصے سنتی ہوں۔ میری زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ غم کے بادل چھٹ چکے تھے، ہر طرف خوشیوں نے اپنے پر پھیلا لیے تھے۔ اب زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی، جیسے ہم کہانیوں میں سنا کرتے تھے ویسے ہی۔ اب زندگی حقیقت میں سامنے آئی تھی۔ میری تکلیفوں، میرے صبر کا پھل مجھے مل گیا تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔